السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ محترم و معزز ذمہ داران مسجد، علماء اکرام اور بزرگوں، نوجوان ملت، پردہ نشین خواتین، ماؤں بہنوں، اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں اللہ کے تعلق سے جاننے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے نام اعمال میں بھاری برکم بنائیں اور ہمارے مغفرت کا ذریعہ بھی بنائیں، اور یہ خدمات اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیں۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کا جو عنوان ہے اللہ کی محبت اور اس کے تقاضے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اس کی محبت کرنے والے کے تعلق سے صفات اور ان کے اخلاق، ان کے کردار کے تعلق سے بتائیں۔ اور مومن یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ہی سخت ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو وہ ترجیح نہیں دیتا، جیسا نے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا سورہ بقرہ کی 160 پر 5ویں آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ اس شریک کیے ہوئے لوگوں کی محبت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مشرکین جن سے شریک کرتے ہیں اللہ سے، ان کی اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن مومن بندے وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، بہت مضبوط سے ہوتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے کے معاملے میں خواہ اپنے ماں باپ ہو، اپنے اولاد ہو، اپنا کاروبار ہو، اپنے رشتہ دار ہو، اہل و عیال ہو، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں مومن۔ اللہ نے خود گواہی دی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنے معاملے میں ایماندار مومن مرد اور عورتیں بہت اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلم اور بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان، وہ بندہ واقعی ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیز بتائیں، ان میں سے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سارے محبت سے سبحان اللہ غالب اور بہت اونچا ہے۔ تو ہمارے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں محبت کریں، کیا تعلق ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ساری چیزوں کو اسی نے عطا کیا۔ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ سے آئے کوئی کپڑے نہیں لے کر آئے، خالی ہاتھ آئے، برہنہ آئے۔ اللہ نے اب جو کچھ ہمیں عطا کی، خواہ وہ ہمیں جان ہو، مال ہو، دولت ہو، اہل و عیال ہو، صحت و عافیت ہو، سب سے بڑھ کر چیز جو ایمان ہو، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اس دنیاوی معاملات اللہ تعالیٰ
की फरमाबरदार बंदे को भी अल्लाह अता करता, नाफरमान बंदों को भी अल्लाह अता करता। ये दुनिया के ऐश और आराम की जिंदगी अल्लाह को मानने वाले बंदे को भी अल्लाह अता करता, अल्लाह को इनकार करने वालों को भी अल्लाह अता करता। बसा औकात अल्लाह ताला काफिरों को इस दुनिया और दुनिया की चीज़ें कुछ ज़्यादा देकर मोमिनों को आजमाता अल्लाह ताला, उनको हुकूमतें ओहदा मनसब अता करके अल्लाह ताला मोमिनों को अल्लाह ताला आजमाता। तो ये दुनिया अता करना, दुनियावी चीज़ अता करना, ये अल्लाह ताला के पास महबूब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सारे लोगों को अता करता। इन सारी चीज़ों में से अल्लाह ने जो मोमिनों को अता की ईमान की दौलत, वो ईमान की दौलत जिसके ज़रिए से हम जन्नत जा सकते हैं, वो चाबी जिसके ज़रिए से जन्नत खोल सकते हैं वो ईमान है। वो ईमान जिसके ज़रिए से हम अपने आप को जहन्नम से हिफाजत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वो ईमान जिसके ज़रिए से हमारे हर इबादतें अल्लाह के पास काबिल कबूल और शर्फ कबूलियत से नवाजा जाएगा। अगर ये ना हो, दुनिया की सारी मालूमता हो जाए, इंसान अपने लिए जहन्नम से क्या है नजात नहीं दिला सकता, इंसान अपने आप को जन्नती नहीं बना सकता। इंसान के सारे अमाल कितना भी वो सखी हो, कितना भी लोगों को मदद करने वाला हो, अल्लाह के पास उसका एक अमल भी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जदआन। अब्दुल्ला बिन जदआन की सखावत और उसके लोगों की मदद करने और मोहताजों की मदद करने के मामले में मिसाली थे। यहाँ तक कि सहाबा खुद अपने आमाल को, अपने जो भी जुद सखावत को उसके सामने बहुत कम समझते थे। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला बिन जदआन इब्न जदआन जो है, इसकी मिसाल जानते हैं सारे लोग, क्या इसकी सखावत, इसकी मदद, जो इन लोगों को मदद करता था, मोहताजों की हाजतों को पूरी करता था, सारे कमज़ोरों की मदद करता था, तो क्या इसकी जो भी आमाल हैं क़यामत के दिन कुछ फ़ायदा पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु लम यकुल क़त रब्बिग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन। उसने तो एक दिन भी ये नहीं कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को तो बख्श दे, किस एक दिन भी नहीं कहा। यानी उसने ईमान ही नहीं लाया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की। सोचिए, कभी अल्लाह से मांगे हम? ऐसा क्या अमल था हमसे राज़ी होया अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत अता की? ऐसी क्या चीज़ अल्लाह ताला हमसे पसंद किया कि अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की? ये दौलत दुनिया के मालदार होने की हैसियत से भी अल्लाह ने अता नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस ईमान की दौलत अता की। इसकी वजह से हमें मोहब्बत करनी है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला की हम मोहब्बत इसलिए करना कि अल्लाह ताला बहुत एहसान हम पर किया है। हमारे सारे मामलात इस दुनिया में हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी हिफाजत करता है, हमारे सारे मामलात को वही क्या है पूरा करता है। जब इंसान तड़पता है, अल्लाह के पास बिलबिलाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं मानता है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करता है और उसकी परेशानी को दूर करते। हमारी ज़िंदगी में कई मसाइल आए होंगे, कई आजमाइश आए होंगे, उस आजमाइश से बचाने वाला कौन? अल्लाह ही तो ना। अल्लाह इसीलिए अल्लाह अपने कलाम पाक में फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा फिल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह। मुसीबत ज़दा इंसान की पुकार को सुनने वाला कौन है? परेशानियों में गिरा हुआ इंसान की परेशानी को दूर करने वाला कौन? आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और है? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे सारे मामलात को देख रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, माहौल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। इनके दरमियान अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत, हमारी आबरू इज़्ज़त की हिफाजत, हमारे औरतों की हिफाजत, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहा है अल्लाह ताला। तो क्यों ना अल्लाह की मोहब्बत करे?
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ ہم کتنا بھی گناہ کر لیں، جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کو اعتراف کر کے جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب کبھی انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کر دیتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور مجھے چاہے تو وہ مجھے عذاب بھی دینے والا ہے. فوراً اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ سوال کرتا ہے بندوں سے، اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ انسان اپنے غلطیوں کو معافی طلب کرنے کے لیے کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہے، کسی درگاہ میں، کسی جھنڈے کے پاس، کسی قبر کے پاس، کسی کے پاس منت، کسی پیر کے سامنے. اللہ نے سبحان اللہ ہمیں ایسی نوبت نہیں عطا کی، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے، کسی کے سامنے رونے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی نوبت نہیں عطا کی، بلکہ صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، اسی کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اللہ نے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی تلاش کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں. جیسا کہ مسلم کی صحیح حدیث میں، حدیث القدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک گناہ کرتا ہے فوراً یاد مجھے کرتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ مجھے عذاب بھی دے سکتا ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، تو مجھ سے وہ معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. پھر چند دن کے بعد کوئی انسان پھر غلطی کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پاس توبہ استغفار کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا رب چاہے تو مجھے عذاب دے سکتا ہے اس گناہ کی بدولت، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے اس کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا، اللہ کہتا کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں. کب تک؟ جب تک میرا بندہ مجھ سے رجوع کرتا رہے گا، مجھ سے توبہ استغفار کرتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. ترمذی کی حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ خود کیا ہے اپنے بندے سے کہتا، اے میرے بندے، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انک ما بلغتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. جب کبھی مجھ سے امید کے ساتھ میرے سامنے تم توبہ استغفار کیے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. اگر تمہارے گناہیں اس آسمان کی چھت، اس آسمان کی بلندی کو چھونے والی بھی ہو جائے، اتنا بھی ہو جائے، میرے پاس تم استغفار کرو، اتنا ہی میں مغفرت لے کر آؤں گا. آسمان کے برابر گناہ ہو جائے، میرے سامنے تم استغفار کرو تو اتنا ہی آسمان برابر تمہارے لیے میں مغفرت عطا کروں گا. اسی طرح اس حدیث میں فرمایا، ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی، او لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ولا تشرک بی شیئا. جب مجھ سے ملاقات کرتے وقت، جب قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرتے وقت اس روئے زمین کے ذرے کے برابر گناہیں لے کر آ جائے، لیکن شرک کیے بغیر آئے، بغیر شرک کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو توحید کو سنبھالتے ہوئے اس دنیا میں اس توحید کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے میرے پاس آیا، اتنا ہی میں معافی تمہیں عطا کرنے والا ہوں جتنا تمہارا گناہ ہے. ولا ابالی، میں کوئی چیز کا پرواہ نہیں کرتا. یہ ہے ہمارا رب جن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہمارے غلطیوں کو معاف کرنے والا اتنا رب العالمین ہے. سوچئے کہ چھوٹی سی باتوں سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے معاف نہیں کرتا.
چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک دوسرے سے معافی کیا ہے کوئی تیار نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے معاملے میں ہم کئی غلطیاں کر دیتے ہیں, کئی گناہیں کر دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا, کئی نعمتیں ہمیں نوازیں. اللہ اکبر, ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اس دنیا میں. سوچئے کہ اس نعمتوں میں سے ایک بھی, چھوٹا سا ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ چھین لے, ہماری حالت کیا ہوگی. صحت و تندرستی اللہ عطا کی. کتنے ایسے لوگ ہیں ڈائلیسس کے پیشنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, روزانہ ڈائلیسس کرنا, کیا ان کے لیے کیا ہے علاج چل رہا ہے. کتنے ایسے ہیں جو اللہ اکبر کوما کے سٹیج میں, زبان نہیں چل رہی ہے, بس زندہ ہے, کوئی حرکت نہیں. کتنے ایسے ہیں جو دماغی امراض کے بیمار ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اللہ اکبر جو دوسرے یعنی بڑے بڑے بیماریوں کے کیا ہے ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کی, اللہ نے اتنی بڑی دولت دی. اللہ اکبر, وہ لوگ کروڑوں کے خرچ بھی کر دیں پھر سے وہ نعمت نہیں پا سکتے, پھر سے وہ نعمت نہیں عطا کر سکتے. اسی ہماری نعمتوں کا ہم گننے لگے, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اے بندے اللہ کی نعمتوں کو تو گننے شروع کر دے تو تم گن کر ختم نہیں کر سکتے. لا تحصوها, اس کی کیا ہے احاطہ, اور اسے تم گن کر ختم نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں تھیں. یونس بن عبید ایک بندہ ایک تابعین کے پاس آئے, یونس بن عبید کے پاس ایک بندہ آیا جو گناہ پہ گناہ کر رہا تھا. اس کے دل میں کچھ کھٹکی کہ کچھ نصیحت حاصل کر سکیں, کسی عالم کے پاس جا سکیں. تو یونس بن عبید رحمہ اللہ کے پاس آیا بندہ, آ کر کہا کہ دیکھو میرے مسائل اتنے ہیں. اس کے قرض میں ڈوبا ہوا تھا, کوئی مسائل دوسرے بھی تھے. آ کر شکایت پر شکایت کرنے لگا, بہت شکایت کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. ایسا ہی ہے, پریشانی ویسی ہے, پریشانی سب. یونس بن عبید رحمہ اللہ نے چاہا کہ اسے مدد کرے, واقعی جو بتایا ہے وہ اس مدد کا حقدار ہے. تو لہٰذا انہوں نے چاہے کہ اس کی مدد کیا جائے, لیکن اس سے پہلے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی, اللہ کے تعلق سے جو بد گمانی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش پر آزمائش اور شکایت پر شکایت وہ کر رہا ہے, اس کی تھوڑا اسے سبق سکھانے کے لیے اور اسے یاد دلانے کے لیے یہ کہا کہ یونس بن عبید نے اچھی بات ہے, جو آپ کو پریشانی لائق ہوئی ہے اس پریشانی کو ہم دور کریں گے. قرض میں مبتلا ہیں, آپ کے قرض ادا کر دیں گے. اتنا کرو کہ 2 آنکھ ہے اللہ نے عطا کی, ایک آنکھ دے دو, میں تمہیں 1000 درہم دے دیتا ہوں یا 1,00,000 درہم دے دیتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں, ہو نہیں سکتا. ارے بھائی, آپ کے قرض بھی ادا ہو جائیں گے اور آپ کے حالات بھی درست ہو جائیں گے, آپ دوسرے مسائل بھی کیا ہے حل کر سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں. اچھی بات ہے, 2 ہاتھ ہے, 1 ہاتھ دے دو. اس نے کہا نہیں. اس طرح اللہ نے جو نعمتیں عطا کی انہیں, ان نعمتوں میں سے سب کیا ذکر کرتے ہوئے اس بندے سے سوال کرنے لگے, یہ دے دو کام ہو جائے گا. اس کے بعد کہا کہ اے بندے, اے ناشکرا بندہ, کہ اللہ کی نعمتوں میں سر سے لے کر پیر تک نعمتوں میں جی رہا ہے, نعمتوں کی بارش تم پر ہے, پھر اللہ کی شکایت کرنے لگ رہے ہیں. کہ اے افسوس بندے, اللہ سے ڈرو کر کے جب جیسے ان سے کہا فوراً وہ اعتراف کی اپنی غلطی کا اور کہے کہ آپ گواہی رہے کہ میں اللہ سے میں گناہ کی طلب کرتا ہوں, معافی طلب کرتا ہوں کر کے فوراً ان سے گلا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم غور کریں کتنی بڑی تھی. اسی ملک کے حالات دیکھ لیں, اسی ملک کے دیکھیں گے تو شمالی حالات دیکھیں گے تو کیسے ہیں کہ ڈرتے ہوئے, ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے. دوسرے ممالک کی حالت دیکھیں گے, اللہ اکبر, ان کی زندگی چین کی زندگی نہیں ہے, تمنا کر رہے ہیں کہ موت, بہتر موت آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا بتائے کہ انسان, چلتا پھرتا انسان قبر کے سامنے بیٹھ کر روئے گا اور کہے گا کہ اے کاش یہ قبر والا میں ہوتا, یہ مصیبتیں, یہ آزمائشاں, یہ پریشانیاں میں دیکھنے نہیں ہوتی, جھیلنے نہیں ہوتی, میں
مردہ اور میت ہوتا تو ان سارے مصائب اور ابتلا اور آزمائش سے میں محفوظ رہتا. ایک زمانہ آئے گا. تو سبحان اللہ, ہمیں یہاں جنوبی ہند میں اتنا سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں امن و امان کی زندگی اللہ عطا کی. اس کا سوال ضرور اللہ تو کرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس تو کیا ہے ضرور اس کے معاملے میں سوال کرے گا. تو ہمیں اللہ سے محبت اس لیے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو ہم پر نچھاور کیا اور ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم میری بات مان کر چلو. سوچئے, اللہ اگر باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے معاملے ساری چیز کو لے کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میری بات مان کر چلو, آپ کو ساری چیزیں عطا کریں گے. جب کبھی باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں یا کبھی بات نہیں مانتے ہیں, فوراً کیا ہے باپ مکر جاتا ہے اور اس بچے کو کیا ہے یا اس اولاد کو کیا ہے کوئی بھی چیز دینے سے کیا روکتا ہے تاکہ کیا ہے اسے سبق حاصل ہو. میں جو بھی احسان کر رہا ہوں اسی احسان میں زندگی گزار رہا ہے, تو میں اس نعمت کو جو عطا کر رہا ہوں اسے روکنے کی کوشش کرتے ہی کیا ہے فوراً کیا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین اس دنیا میں روزانہ نعمت عطا کرتا ہے. جس طرح ہم سوتے ہیں اسی طرح صبح میں الحمدللہ اٹھتے ہیں بغیر کسی کوئی بھی نعمت چھینی ہوئی. اللہ تعالیٰ ساری نعمت پھر سے عطا کرتا ہے. تو ایسے رب العالمین کی محبت کیوں نہ کریں, ایسے رب العالمین کی محبت ہم کیوں نہ کریں. اور اللہ نے باعزت زندگی عطا کی, باعزت زندگی. حالات دیکھیں, اللہ اکبر, اللہ نے توحید کی دولت عطا کی, اللہ نے ہمیں دین کی محبت عطا کی, اللہ نے حلال و حرام کی تمیز عطا کی. تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اتنی نعمت اللہ عطا کی. دیکھیے تھوڑی حالات, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے باہر کے حالات کیا ہیں. انسان اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہاں کہاں پھرتا ہے, کہیں کاؤنسلنگ کے نام سے جاتا ہے, کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کسی سائیکاٹری کے پاس جاتا ہے, کسی اللہ اکبر یہاں تک نوبت ہو جاتی کہ عاملوں کے پاس جا کر جادو کے معاملے میں کیا ہے کچھ نہ کچھ حل ہوگا کہ کر کے جادوگروں عاملوں کے پاس جانے کی نوبت انسان کو کیا ہے اس کی مجبوریاں ڈال دیتی ہیں. اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و امان کی زندگی, سکون و اطمینان کی زندگی, باعزت زندگی, کسی کے سامنے ذلیل ہونا, کسی کے سامنے جھکنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نہیں عطا کیا. اللہ اکبر, اتنی بڑی عزت, اتنی بڑی عزت اور اتنا سکون کی زندگی عطا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں, اور اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگتا ہے. اب سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کیسے حاصل کر سکیں. اپنی مرضی سے تو نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے اللہ کی محبت تو حاصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر ہم کبھی خوش ہوتے ہیں, کچھ انکریمنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمیں مثال طور پر سیلری آ جاتی ہے, اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں آج کیا چاہیے تمہیں بتائیے, اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے, ماں باپ ہیں ماں باپ کو کہتے ہیں کہ امی جان آپ کو کیا چیز پسند ہے بتائیے میں لے کر آتا ہوں. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, تو اس کے مطابق ہم دے کر ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے اسے ہم جانیں, اللہ تعالیٰ کس چیز سے پسند کرتا ہے اسے مانیں, اسے اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. اسی لیے اللہ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا, سورہ مریم کی 95ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو یقیناً ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. رحمان اس دنیا میں ان کے لیے کیا ہے محبت ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا. کیوں؟ اللہ خود اسے محبت کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محبت سارے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا, جیسا کہ مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا جبریل کو اللہ تعالیٰ پکارتا, اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ,
یقیناً میں فلاں بندے فلاں کے بیٹے فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں کی بیٹی فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحب، تم بھی اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو۔ سوچئے جبریل علیہ السلام سارے سبحان اللہ فرشتوں کے سردار، وہ فرشتے جو پاک ہیں، گناہ کے تصور بھی نہیں آتی، گناہ کیا نہیں جانتے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ ایسے فرشتے جو مقرب بندے اللہ کے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کے سردار کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے لوگوں کو یعنی فرشتوں کو اللہ جبریل علیہ السلام کا اعلان کرتے ہیں، فَيُنَادَ أَهْلَ السَّمَاءِ کہ ان اللہ یحب فلان فاحبو، یقین اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اے آسمان والے فرشتے تم بھی ان کو محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، حتی یوضع القبول فی الارض، یہاں تک کہ اس کی محبت، اس بندے کی محبت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لوگوں میں ڈال دیتا، لوگوں کے میں ڈال دیتا مطلب نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی تعلق سے محبت ہو جاتی، ورنہ اس دنیا میں لوگ کسی کسی کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، کسی ناچ گانے والے کے پیچھے، کسی سیلیبریٹی کے نام کے پیچھے، کسی کیا ہے ریسلر کے پیچھے، کسی کیا ہے کرکٹر کے پیچھے، یا کسی کے ایسے حالت رہتے ہیں۔ آج کل تو کیا ہے اللہ یوٹیوب کے پیچھے ہے، کھانے پینے کے معاملے میں کیا ہے دیوانے کریزی حالت میں ہے ہماری امت، کھانے کے معاملے میں اللہ اکبر کتنے ایسے یوٹیوب دیکھیں گے کہ اکثر ہماری قوم کے ہے چینلز ہیں، تو اس کے کیا ہے چہیتے اور اس کے کیا ہے بہت محبت کرنے وہ لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی محبت کے تعلق سے نہیں بتایا گا، اللہ تعالیٰ اب سبحان اللہ اس بندے کی محبت نیک لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ یہی آیت کی جو تفسیر، اللہ تعالیٰ جو نیک انسان جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ رحمان ان کے لیے کیا ہے محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو چاہیے کہ ہم وہ کیا محبت چاہتا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزارے۔ عیسائی جو تھے، عیسائی جو کرسچین، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیے۔ اس کی وجہ سے کیا کیے؟ دنیا ہی سارے معاملات سے قطع تعلق کر کے شادی نہیں کریں گے، دوسرے زیورات نہیں پہنیں گے، دنیا سے بالکل کیا ہے قطع تعلق کر کے بطول کی زندگی گزارنے لگے، جسے رہبانیت کہا جاتا ہے، یعنی نن کی زندگی بالکل کیا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ نے جو کچھ حلال کیا، جو کچھ اجازت دی، جو کچھ اس دنیا میں فطری چیزیں اللہ نے عطا کی، اس فطرت کو کیا ہے کچل کر اللہ تعالیٰ کی فطرت سے کیا ہے بغاوت کرتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اللہ اکبر اس طرح کی راستے اپنا لیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، یہ سوچ کر کی کہ اللہ نے ان سے محبت کیا نہیں کیا۔ یہی کیفیت مسلمانوں میں سے ایک طبقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر نہ اپنے آپ کو صاف کرتے، نہ ہی کپڑے بدلاتے، نہ ہی اپنے گندگی صاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر بال، ناخن اور میل کچیلے اپنے کپڑے سے کیا ہے سوچتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیا ہے قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر ایسے لوگوں کو دیکھنا، نماز نہ پاکیزگی نہ ہی کوئی پابندی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے ہو گئے، ہم معرفت تک پہنچ گئے، اب ہم انسان نہیں، ہم معرفت کے درجے تک ہم پہنچ گئے کر کے ایسی عبادتوں میں کوئی ایک خانقاہ پکڑ لیتا، وہاں پر اللہ 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 کر بن جاتا، مجاور کے شکل میں ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے محبت ملے گی، کیا اللہ ان سے محبت کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے صاف واضح طور پر کہہ دیا جو رہبانیت اختیار کیے، دنیا کی ضرورتوں کو چھوڑ کر بالکل قطع تعلق ہو کر اللہ کی بات کرنے کے لیے ایک نئی چیزیں اپنائے ہیں، یہ ہم نے ان پر نہیں لکھا،
ایسے کہنے کے لیے ہم نے نہیں کہا، یہ لوگ خود اپنے طور سے کیا ہے کر لیے. تو ہمیں پتہ یہاں ہوا کہ ہم جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنا نہیں ہوگا. اللہ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز کو پسند کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی. تب جا کر واقعی کیا ہے محبت کا تقاضا ہے. ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں، سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں محبت نہیں کرتا، سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اصل چیز جو بگ ڈیل کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کیا. سارے لوگ تو محبت اللہ سے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کرتا ہے کیا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں. چلیے ایک ایک چیزوں سے ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خیر کے لیے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو اللہ کی عبادت کرنا. یہی ہماری زندگی کا ایک ہدف ہے. ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کریں. تو اس عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کریں گے؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس چیز کو اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، جو کہ یہ حدیث صحیح ترغیب میں ترغیب کتاب ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی نے سوال کیے کہ اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ. دیکھیے سبحان اللہ، صحابی آ کر سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے. یہ نہیں سوال کیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا شارٹ راستہ کہاں ہے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا. تو وہ لوگ تلاش اور جستجو میں تھے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. جس طرح ہم لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے ہم اپنے دل لگاتے ہیں تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے بتائیے، میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے. تو یہاں پر وہ صحابی آ کر سوال کرتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا سب سے پہلے الایمان باللہ، پھر کہا وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کو قائم کرنا، رشتہ داری کو باقی رکھنا، تعلقات کو کیا ہے بڑھائیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا ای العمل ابغض الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے. دیکھیے وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کیا پسند کرے، اللہ تعالیٰ کیا ناپسند کرے، کیونکہ یہ اپنانے سے ہی اللہ کی محبت ہمیں حاصل کر سکتے. تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر ایمان لانے کی کہا، اس طرح ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین اس سارے جہانوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر، ساری چیزوں کو چلانے والا وہی ہے. اسی سے مانگا کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے ساتھ کیا ہے کسی اور کو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اسی طرح زندگی میں جو مصائب آتے ہیں، جو خوشیاں آتے ہیں، جو آزمائشیں آتے ہیں، ساری چیزوں پر اللہ کی رضا اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم اچھی خیال رکھیں کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ خیر ہی ہوگا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا میرے حق میں، میری زندگی میں خوشیاں آئے یا غم آئے، مصائب آئے، آزمائش میں مبتلا ہو، پریشانی حالات ہو، بیماری میں مبتلا ہو، قرض میں ڈوبا ہو، یا کوئی بھی ایسی حالت ہو، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھے ارادہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی فیصلہ کیا وہ میرے حق میں خیر ہی ہوگا. انسان ظاہری طور پر دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے مصائب ہے یا مصیبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت
اس کی تقدیر کے تعلق سے حکمت وہی جاننے والا ہے کہ اس بندے کو کیا خیر کیا شر کیا چیز بہتر ہے اس دنیا کے لیے اور آخرت کے کیا چیز بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ہمیں اچھے گمان رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جس طرح میرے تعلق سے گمان رکھتا ہے میں اسی طرح برتاؤ کرتا ہوں اس کے ساتھ. جس طرح میرے تعلق سے سوچتا ہے میں بیہیویئر اس کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں. اگر وہ میرے تعلق سے اچھا ہی گمان کرے میں اس کے تعلق سے اچھا ہی برتاؤ کرتا ہوں. اگر میرے تعلق سے وہ برائی گمان کرے، شکایت پر شکایت لگے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت عطا کی حاصل کرتے ہوئے ناشکری بندے بنے، اللہ تعالیٰ کہتا میں اسی کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا، اللہ اکبر، یا اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر نے فیصلہ کیا ہے اس پر ہم اعتراض کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اعتراض کرنے کے برابر ہے. گویا یہ چیز انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر ایمان باللہ، اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کی اس دنیا کے سارے جو کچھ عطا کی اللہ خیر کی. اگر میری زندگی میں آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اس کی بھی کوئی چیز ضرور رہے گی. اللہ تعالیٰ نے جو کیا کچھ نہ کچھ خیر رہے گا، ہم اس میں اچھی امید رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے ہمارے تعلق سے بہتری کیا ہے فیصلہ کرے گا. تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے. دوسری چیز صلۃ الرحیم، اپنے رشتہ داروں کو قائم کرے، رشتہ دار اپنے رشتوں کو قائم رکھے، باہمی تعلقات ہو. آج کی حالت ایسی ہے چھوٹی سی باتوں سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی باتوں سے کیا ہے ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی ملاقات کرتے ہیں، کسی ایمرجنسی میں انسان چلے گئے، کوئی بھی کیا ہے فوراً چلے گئے، تو اس کے بعد آ کر اس پر بلڈنگیں باندھتا کہ کیسے مجھے ملاقات کیے، خیر و درافت بھی نہیں کیے، فوراً دیکھو نکل گئے. ہاں اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ہے، میرے تعلق سے کچھ نہ کچھ ہے کر کے انسان کیا کرتا ہے بلڈنگ بنانے شروع کرتا، نفرت کی آگ وہاں پر اس کے دلوں میں آگے. اس کے بعد قطع تعلق بالکل کیا ہے رشتے توڑتے ہوئے رہتے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ کبھی کیا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا. لا يدخل جنت قطات، رشتوں کو کاٹنے والا، اللہ اکبر، وہ جنت نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلقات، اللہ کا رشتہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہمیں اس دنیا میں لوگوں کے رشتے ہم اپنے آپ کیا ہے اسے حفاظت کرتے ہوئے ان کے تعلقات باقی رکھتے ہوئے رہنا چاہیے. اگر ہم یہاں اس دنیا میں اپنے رشتے کو کاٹتے ہیں سمجھ لو کہ ہم اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو رشتے کو باقی رکھتے ہیں، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اللہ نے رشتے کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے رشتے کو کوئی چیز مانگنے کے لیے اللہ، تو اس رشتے نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ مجھے یہ گارنٹی دے کہ مجھ سے جو بھی جڑ کر چلے گا تم اس کے ساتھ جڑ کر چلو گے، جو بھی مجھ سے کیا ہے کٹ کر چلے گا تم بھی اسے کٹ جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں اسی طرح میں کروں گا. جو بھی تمہارے تعلقات بڑھائیں گے، رشتے کو قائم کریں گے، میرا بھی کیا ہے ان سے تعلقات رہے گا. جو رشتے سے کیا ہے کٹ کر دور ہو کے چلے جاتے ہیں میری بھی کیا ہے تعلقات نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان، وہ مومن بہتر جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، المسلم الذي يخالط بين الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط بين الناس ولا يصبر على آذاهم. وہ مومن سب سے بہتر مومن ہے جو لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، لوگوں کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو، ان کی طرف سے آنے والے پریشانیوں کو صبر کرتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، ان کے رشتوں کو باقی رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتا. یہ بہتر اللہ کے پاس اس مومن سے جو مجھے کوئی لوگوں کی تعلق ضروری نہیں ہے، میں کسی سے نہیں لگتا ہوں، مجھے بھی کوئی مت لگاؤ. ایسا رہنے سے بھی بہتر کیا ہے
وہ انسان جو مسلمان جو لوگوں کے ساتھ آپس میں مل جول ہو کر ان کی پریشانیوں کو سنتا ہے، یا کبھی وہ ان کے ذریعے سے اذیتیں تکلیفیں آتی ہیں، برداشت کر کے صبر کرتے ہوئے اللہ کے خاطر اپنے رشتے کو باقی رکھتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ سوچئے اللہ اکبر، ہم کتنے ایسے رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے توڑ لیتے۔ ہم اتنا سوچیں کہ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے رشتے میں توڑ رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنا گناہ کر رہے ہیں روزانہ، چاہے اپنی تنہائی میں ہو، چاہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ دار ہو، گھر والوں کے حق ادا کرنے کے معاملے میں ہو، بچوں کے اولاد کی تربیت کے معاملے میں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، رب اور بندے کے تعلق معاملہ ادا کرنے کے میں کتنا کوتاہی ہماری زندگی میں ہو جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح برتاؤ کرتا ہم سے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ اگر جس طرح ہم ایک بات کی وجہ سے اپنے رشتے کو کاٹ لیتے ہیں، اسی طرح ایک گناہ کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اپنا تعلق کاٹ لیا، اس کی رحمت ہم سے ہٹ گئی، تو سوچئے کہ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے بغیر اس دنیا میں کیسے جی سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے بغیر اس دنیا میں انسان جی نہیں سکتا۔ تو ہر ہمیشہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلقات ضرورت ہے۔ تو رشتے کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی سوال کیے کہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز کون سی ہے؟ دیکھیے اللہ اکبر، صرف اتنا نہیں پوچھا کہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کو کون سے عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہ سوال کیے۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوتی ہے، تو اس چیز کو کیا ہے صحابی نے سوال کیا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا الاشراک باللہ وقطیعۃ الرحم، الاشراک باللہ وقطیعۃ الرحم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے لیے جو عبادت کیا جاتے ہیں، اللہ کے لیے جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، اگر کسی اور کے لیے کرتے ہیں وہ بھی شرک ہو گیا، یا اللہ کے لیے کیے ہوئے عبادتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسروں کو ملاتے ہیں، یہ بھی شرک ہو گیا۔ اسی لیے جب کفار مکہ کے پاس اللہ وہاں پر لوگوں سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ان کی عبادتوں کرتے ہیں، ان کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کو تسلی یعنی سفارش کے ذریعے سے ہم بناتے ہیں، اسی کو عبادت اللہ نے کہا۔ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو سفارش کی شکل میں لے جا رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سارے گناہیں معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے سوائے شرک۔ اتنا شرک اتنا گھنونا عمل ہے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے تھوڑا غور کیجئے، اپنے اولاد کو ہم اپنے ہاتھوں سے پال کر پرورش کر تربیت دے کر ساری ضرورتوں کو پریشانی میں اٹھا کر لے ہاسپٹل جا رہے ہیں، رات کیا ہے ہم اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ ایسے بندے کی جب ہم پروان چڑھانے کے بعد جب نوجوان ہوتا ہے، ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے دوسرے کسی کو اگر باپ کہے تو کیا وہ باپ برداشت کرے گا؟ کیا وہ ماں برداشت کرے گی کہ ماشاءاللہ میرا بچہ تو بہت بہتر؟ دیکھو بازو پڑوسی کو بھی ماں کہتا ہے، بازو اپنے دوسرے بھائی کو بھی کہے باپ کہتا ہے، برداشت کریں گے ہم لوگ؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو یہ چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اپنا مقام یعنی باپ ہو یا ماں ہو اس مقام کو دوسرے کسی اور کو کہہ کر ٹھہرانا یہ کسی کو گوارا نہیں ہوگا۔ سوچ کے دیکھیے انسان ہم اتنا ہمیں غیرت ہوتی ہے، اتنا غصہ آتا ہے اس برتاؤ کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا خالق کائنات ہے، سارے جہانوں کو سبحان اللہ وہ مالک ہے، اس رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا کیسا اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟ یہ شرک اتنا گھنونا عمل ہے کہ زمین و آسمان پھٹ پڑے گا اس کی وجہ سے۔ اللہ کو رحمان کو اولاد کہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کہنا گویا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ روئے زمین اور آسمان پھٹ پڑے گا اس گناہ کی وجہ بدولت۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا. تو سب سے پہلے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناپسندیدہ چیز شرک. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں شرک سے مکمل طور پر دور رہے. اللہ سے ہم لگائے اپنے تعلقات اللہ سے ہی مانگے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی جو نوجوان صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے غلام میں تمہیں بعض کلمات سکھاتا ہوں تم اسے اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لو. تو ان کو کئی چیزیں سمجھاتے ہیں. اس میں فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما كتب اللہ لك. اے میرے نوجوان صحابی اگر تم کوئی بھی چیز تمہیں مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو. اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے صرف اللہ سے ہی مدد مانگو. جان لو اس دنیا میں اس روئے زمین میں سارے انسان جمع ہو کر تمہاری کوئی کیا ہے فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں کوئی نفع بخشنے کے لیے کیا ہے آگے بڑھے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا اتنا ہی ادا کر سکتے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی نصیحت کی وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اسی طرح سارے اس دنیا کے سارے انسان سارے لوگ جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تمہیں تکلیف دینا کوشش کرے تمہیں کوئی بھی کوئی مصائب لائق ہونے کی کوشش کرے وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ نے جو تمہارے حق میں جتنا نقصان جتنا آزمائش جتنا پریشانیاں لکھ دیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہوئی. اسی لیے ہم نماز کے بعد کے اذکاروں میں دعائیں کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ جسے تو دیا اسے کوئی کیا ہے روکنے والا نہیں. جسے تو عطا کرتا کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نے روک لیا ساری دنیا مل کر بھی عطا کرنا چاہے تو عطا نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کیا اس سے ہمیں دور رکھا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے توحید سے کہ ہمیں نوازا توحید کی دولت عطا کی اتنی بڑی سبحان اللہ اتنی بڑی دولت عطا کی. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قطیعۃ الرحیم رشتوں کو توڑنے والا. رشتوں کو توڑنا یہ بھی کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراضگی اور ناپسندیدگی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرتی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں بتائیں کہ والامر بالمنکر والنہی عن المعروف والامر عن المنکر والنہی عن المعروف یعنی برائی کو لوگوں میں کیا ہے عام کرے گا لوگوں کو گناہ کرنے کا حکم دے گا نیکی کرنے سے روکے گا اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے. تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز اللہ کو غصہ دلانے والی چیزوں میں سے یہ کہ گناہوں کو لوگوں کو کیا ہے کرنے کی ورگلاتا ہے انسان. کیونکہ انسان گنہگار اکیلا نہیں کرنا چاہتا اکیلا کبھی کیا ہے گناہ کرنا نہیں چاہتا اپنے ساتھ دوسرے کسی اور کو بھی کیا ملانا چاہتا ہے کیونکہ کل کے دن اگر پھنس جائے تو وہ کہے کہ میں صرف نہیں کیا انہیں بھی کیا کام میں خود یہ گناہ نہیں کیا دوسرے بھی کیا. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ اللہ اکبر گناہ میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیا ہے ان کے ساتھ شریک ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ گناہوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانا اور نیکی سے روکنا. نیکی کے روکنے کے معاملے میں کیسا کہ نماز کا وقت آ جاتا اذان ہو جاتی گھروں میں ٹی وی میں دیکھ کر کیا ہے کرکٹ کے معاملے میں ہو یا دوسرے IPL کے معاملے میں ہو یا ایپیسوڈ کے میں یا عورتوں کو دیکھ لیں گے تو جو سیریل کے معاملے میں ہو بیٹھ جاتے ہیں یا کبھی شارٹس یا آج کل تو YouTube ہے ایسی اس میں بیٹھ جاتے ہیں کہا جاتا ہے چلو نماز چلے نہیں ہو گیا دیکھو ختم ہو گیا دیکھو 5 منٹ باقی ہے ہو گئے 1 اوور باقی ہے ایک گیم ختم ہے ایک لیول بس ایک ہی لیول باقی ہے. اس طرح اللہ اکبر لوگوں کو کیا ہے نیکی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں بھائی جاتا تو بڑا صوفی بن گیا کہتے ہیں نا بڑا تقویدار کیا سب معلوم تمہاری حالت ہمیں معلوم تو آپ بیٹھ
ایسے انسان کو کیا کرتے ہیں, نیکی کرنے کے معاملے میں روکتے. کبھی غریبوں کو مدد کرنا چاہتا, کبھی محتاجوں کو مدد کرنا چاہتا, کہتے ہیں کہ ارے یہ اسے مدد کر کے تو کہیں کو مصیبت مول کو لیتا, چھوڑو بھائی. کبھی کسی پریشانی کو کیا ہے حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تو کہتے ہیں کہ سب نہ کرو. ایسی حالت اگر اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حالانکہ یہ ہونا تھا کہ نیکی کے معاملے میں لوگوں کو کیا ہے ہم بلائے, برائی سے روکے, یہی ہماری خوبی ہے. اللہ نے اس امت کی خوبی یہ بتائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگ بہترین امت ہو. بہترین کس معاملے میں؟ جسامت میں, خوبصورت میں, یا نسل کے معاملے میں؟ تم لوگ نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے. یہ خوبی جب تک اس امت میں رہے گی اس وقت تک یہ امت خیر امت مانا جائے گا. جب یہ خصوصیت یا خصلت یا یہ خوبیاں اگر وہ کھو دیں گی, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو عزت بخشا ہے ذلت بھی بخشنے والا ہوئی ہے. اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کننا قوم اذلہ اعزنا اللہ بالاسلام, ہم لوگ بہت بدبخت لوگ تھے, بڑے گنہگار تھے, بہت ہی بدترین لوگ تھے, ذلیل قوم تھے ہم لوگ. ان کے اسلام سے پہلے حالات کو بتاتے ہیں, اگنورنٹ پیریڈ کے تعلق سے بتائیں, ہم لوگ بہت بدترین قوم تھے. کس حالت سے بدترین؟ سود کھایا کرتے تھے, مردار کو کھایا کرتے تھے, شرک کرتے تھے, لوگوں کو ظلم و ستم کر کے طاقتور انسان کمزور انسان کو کیا ہے ستاتا تھا. یہاں تک کہ غلاموں اور لونڈیوں کو زنا کے بھیج کر زنا کے ذریعے سے جو آمدنی آتی ہے اس کو کھاتے تھے. ایسی قوم تھی عرب کی اس زمانے میں. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ذلیل قوم تھے, بہت ذلیل و رسوا قوم تھی. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی, اسلام عطا کر کے اللہ نے ہمیں عزت اور سربلندی عطا کی. اللہ اکبر, کیسی قوم تھی جو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, عرب کی قوم. اللہ نے ان کو اسلام سے نواز کر, قرآن سے نواز کر, اس نبی نے ان کو ایسی تربیت کی کہ سبحان اللہ ان پڑھ قوم پوری دنیا کو تعلیم دینے والے بن گئے, پوری دنیا کو کیا ہے سبحان اللہ صحیح نیک کاموں میں کیا ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بن گئے, ترقی یافتہ بنا کیا قوم کو بنا دی. تو انہوں نے فرمایا وما ہم ابتغین العزت من دونہ, اس کے بعد فرمایا کہ جب کبھی یہ قوم یہ امت مسلمہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے عزت تلاش کرنے لگ جاتے ہیں, اذلنا اللہ, اللہ نے ان کو ذلیل ہی کیا. دیکھیے حالات کیا ہے, انسان سوچتا ہے کہ یہ فلاں آ جائے, فلاں الیکشن میں آ جائے, فلاں آدمی ہو جائے, ہمارے کیا ہے ترقی ہو جائے گی, ہماری حالت بدل جائے گی. کچھ بھی نہیں بدلے گی جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے. اپنے حالات نہیں بدلیں گے تب تک نہیں ہوگی. ہم سے کیا ہے فجر کے لیے اٹھ کر نہیں آ پا رہے, ہم فجر نماز کے لیے اٹھ کر نہیں آ پا رہے ہیں. ہماری زندگی میں, ہمارے گھروں میں, ہماری شادیوں میں, ہمارے جنازوں میں جو بھی رسم و رواج ہے اسے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے معاملات جو سود کے معاملات میں ملوث ہیں یا ایسے گناہ میں ملوث اس سے چھوڑ کر آنے تیار نہیں ہیں. پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعزت رکھے گا. یہ تو بالکل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ پورا کرے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سسٹم ہے, اللہ کے پاس ایک سسٹم ہے. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, اللہ نے اپنے قرآن کریم میں صاف صاف بتا دیا میرا جو سسٹم یہی ہے. اوفوا بعہدی, تم نے جو کچھ وعدہ مجھ سے کیا اس وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم, میں میرا وعدہ تمہیں ادا کروں گا. جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا کہ میری ہی عبادت کرو گے, میرے حکم پر کیا ہے تم میرے حکم کو بجا لاؤ گے, اپنی زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر گزارو گے, حلال جو میں نے حلال کیا, حرام جس میں حلال حرام کیا, جس چیز کو میں نے تمہیں اجازت دی, جس چیز سے پابندی تمہیں لگائی, ان چیزوں کو کیا ہے تم ادا کرو. بات میری کیا ہے سبحان اللہ, میرا جو میرا وعدہ ہے نصرت,
मदद, इज्जत, बुलंदी, तरक्की मैं अता करता हूं। हमारी हालत ऐसी है कि अल्लाह ताला के किए हुए वादे को हम अदा नहीं करते और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह वादा पूरा करे। ये तो इसी तरह है कि हम अपनी मोटी मिसाल के एतबार से हमारे इस दुनिया में काम करते हैं, काम सब नहीं करूंगा मैं, लेकिन सैलरी बाकायदा आ जाना चाहिए। किसी भी कंपनी या किसी भी कारोबार में कुछ भी हो ना, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा लेकिन प्रॉफिट ऑटोमेटिक आना चाहिए। मैं मेहनत नहीं करूंगा लेकिन मुझे प्रॉफिट आना चाहिए। ये इसी तरह है कि अल्लाह ताला के पास हम जो वादा किए हैं, अल्लाह ने जो हमसे वादा लिया है, इसे हम अदा नहीं कर पा रहे और हम इस उम्मीद पर हैं कि अल्लाह ताला हमें मदद करेगा। अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह का सिस्टम ये ऊफी बियादी औफू बियादी ऊफी बियादिकुम, तुम अपना वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तो यहां पर इसको ख्याल करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला जो पसंद करता है उस अमल को हम करते हैं, अल्लाह ताला जो नापसंद करता है उस चीज से हम दूर हैं, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें मिलेगी। अल्लाह की मोहब्बत जब मिल जाती, अल्लाह ताला अल्लाह पर एक मर्तबा किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाता, उससे सारे मामलात अपने अल्लाह ताला अपने ऊपर जिम्मेदारी उठा लेता। जैसा कि मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो कोई मेरे वली, मेरे महबूब के खिलाफ जो भी साजिशें करेगा उसके खिलाफ मैं जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह का वली हर मोमिन जो मुत्तकी है, जो तकवादारी है, तकवे अपनी जिंदगी को परहेजदारी की जिंदगी गुजारता है, हर मोमिन अल्लाह का वली है। शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने वली की तारीफ करते हुए कहे, कुल्लु मुमिनिन तक़िय्यिन मन कान लिल्लाहि वलिय्या मन कान लिल्लाहि वलिय्या मन कान लिल्लाहि तक़िय्यन कान लिल्लाहि वलिय्या, जो भी अल्लाह से डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है वो अल्लाह ताला का वली है। और वली के ताल्लुक से अल्लाह ने खुद कहा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये औलिया ऐसे हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के चहीते, अल्लाह से क्या है बहुत कुर्ब रहने वाले बंदे ऐसे हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन लोगों को ना डर होगा किस मामले में, जो अपने घरों, अपने मुस्तकबिल के मामले में क्या होगा, आखिरत के मामले में क्या होगा, कब्र की जिंदगी में क्या होगा और अल्लाह ताला क्या फैसला करे, इस मामले में नहीं डरेंगे। क्यों? उनकी जिंदगी ऐसी गुजारी जिस तरह अल्लाह ताला चाहा। और वला हुम यहज़नून, वो गम भी नहीं करेंगे कि छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं, क्या होगा मेरे परिवार के ताल्लुक से, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे के ताल्लुक से क्या होगी, कोई फिक्र नहीं करेंगे। ये कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तकवे की जिंदगी, परहेजगारी जिंदगी, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारे। तो उस हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने भी मेरे वली, मेरे दोस्त के खिलाफ साजिशें रचाई, दुश्मनी पैदा कर ली, मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी के साथ, किसी के खिलाफ जंग का ऐलान करे, सोचिए कि उसकी हालत क्या होगी। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला ने उसी हदीस कुदसी में फरमाया, मेरा बंदा, मेरा करीब, मैंने उस पर जो फराइज अदा की है उसे अदा करते हुए ही क्या है, मेरा कुर्ब हासिल करता। मेरा करीब, अल्लाह ताला का करीब इसी के जरिए से हो सकते हैं जो अल्लाह ने हम पर फर्ज की, यानी फराइज को जो अदा करता है अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल कर सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदा मेरे कुर्ब हासिल करते हुए, फराइज की अदायगी करते हुए नफील का एहतमाम भी करता है। जब वो इस चीज का एहतमाम करने लग जाता है, हत्ता वहिब्बा, यहां तक कि मैं उसे मोहब्बत करने लग जाता हूं। फैदा अहबब्तु, जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूं, अल्लाह ताला कहता है, फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही वल यदु अल्लज़ी यब्तिशु बिही व रिजलु अल्लज़ी यमशी बिहा व लइन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्तआदनी लउईदन्ना। अल्लाहु अकबर।
اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جب کبھی کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب کبھی کوئی بھی چیز وہ مانگتا ہے مجھ سے میں اسے عطا کر کے ہی چکتا ہوں، جب بھی کسی چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، میری حفاظت طلب کرتا ہے، میں اسے پناہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ کان بننا، آنکھ بننا، ہاتھ بننا اور پیر، کیا مطلب یہ کہ سارے ہمارے اعضاء، ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتے۔ اب وہی آنکھ دیکھے گی جو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہی کان سنے گی جو اللہ تعالیٰ سننے کے لیے ہمارے لیے اجازت دیا، اور وہی یہ ہاتھ وہی چیز کو پکڑے گی جو اللہ نے ہمارے لیے اجازت دی، اور وہی پیر اسی راستے پر چلے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے ذمے میں، اللہ کے پروٹیکشن میں، اس کے کسٹڈی میں ساری چیز کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس سے دور رہیں گے، تب اللہ کی محبت ہمیں خود بخود آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے مقصد حیات بھی ادا کر سکتے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے سبحان اللہ سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو رکھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے کی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، جیسا کہ ہمارے حافظ ہمارے عبد المنان نے تلاوت کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، اے نبی، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے واقعی تم اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہو تو اس کا پروف، اس کی گواہی میری پیروی کرنے میں بتاؤ۔ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ واقعی تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو دکھاؤ میری پیروی کر کے، میری پیروی کرنے سے اللہ خود محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اتنا ہی نہیں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر! تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہو، ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں۔ سوچئے کتنے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزیں بتائیں، اور ہماری زندگی میں معاف کرنا ماں بہنوں اور بزرگوں دوست، ہماری زندگی میں سنت جیسے آتے ہیں، سنت ہی نہ مولوی صاحب، ایسے ہی مزاج پیدا ہو گئے، سنت ہی نہ مولوی صاحب کر کے، فرض تو نہیں ہے نا، نہیں کرے تو گناہ تو نہیں ہے نا، ایسا اگر انسان سوچتا ہے تو ہم ان سے سوال کریں گے 3 وقت کھانا فرض کیا؟ 3 وقت کھانا فرض، چائے پینا لازم فرض ہے، اپنے کپڑے کو عین کرنا فرض ہے۔ دیکھیں سوچنے، اس چیزیں جب سوچنے لگیں گے، اللہ اکبر، صبح شام لازم چائے کے بغیر ہماری مجلس ہی نہیں ہوتی، لازم بنا لیے، فرض ہے۔ اللہ اکبر! جب سنت کے معاملے میں آ جاتے ہیں ہماری ایسی ہوتی ہے، سنت نہ مولوی صاحب، امام صاحب سنت، اوکے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے نوافل کو کیوں رکھا؟ جب انسان فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، اس کوتاہی کو بھرپا کرنے کے لیے، اس کوتاہی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جیسے نفلی عبادتیں اللہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اپنے بندوں کو، مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے فرشتوں کو آخرت میں ایک بندے کو لے کر آنے کے لیے، پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے فرائض کو دیکھو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، بچوں کی تربیت اور حلال کی کمائی، حرام سے دور، اس سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے کہے گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ان کو نماز دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر اس میں کمی پیشی ہے تو فرشتے سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اس بندے کے کچھ نفل عبادتیں ہے کیا؟ دیکھو، نماز میں کوتاہی ہے، اس کے نفل نماز ہیں، روزے میں کوتاہی ہے، اس کے نفل روزے ہیں، زکوٰۃ فرض ادا کرتے وقت کچھ کمی پیشی ہو گئی ہے،
कुछ सदक़ात खैरात है, अल्लाह ताला देगा। इता फरमा बरदारी, माँ बाप की खिदमत करने के मामले में, उनको उनके हक अदा करने के मामले में कुछ कोताही की, यहाँ पर उसके मुताबिक उन्हें खुशी अदा करते हुए कोई काम किया, देखने की अगर है तो अल्लाह ताला कहे कि इसे डालकर क्या है, इस चीज को क्या पुर कर दीजिए, जिसमें जो इनकम्प्लीट है या इसमें जो कमी पेशी है इसे पुर कर दीजिए। अगर इंसान मुकम्मल तौर पर अच्छा किया है तो अल्लाह ताला इस नफिल को उसके मगफिरत का बाइस और उसकी दर्जात आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बाइस अल्लाह ताला बनाता है। तो हमें चाहिए कि सुन्नत के मामले में एहतिमाम करें, सुन्नत के सुबह से लेकर रात सोने तक इस मामले में ख्याल करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, क्या मैंने हमें कहा इस्तिंजा के लिए जाते वक्त क्या ने हमें अल्लाह के रसूल ने जो तरीके जो आदाब बताए उसके एतबार से मैं अपने क़ज़ा हाजत को अदा करके आया। नमाज अदा करते वक्त क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए तरीके पर अता की। इस तरह हम अपने सारे रात सोने तक मेरी जिंदगी में सुन्नत के ताल्लुक कितने हैं हम, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत हम उसी से हासिल कर सकते हैं, वो चीज जो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है कि पैरवी करे, नबी की पैरवी करे। तो हम अपनी जिंदगी में हमारी रूटीन को बदलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रोजमर्रा के जो स्केड्यूल हैं, सुबह उठते ही बेड टाइम टी, फिर उसके बाद ब्रश करते ही स्नैक्स, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर बीच में कुछ ना चाय वाय खत्म करके यहां तक कि रात, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ये फर्ज है। अल्लाह अकबर। सुन्नत के मामले में हमारी हालत है यहां तक कि सुभान सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सुन्नत के मामले में इतना एहतमाम करते थे, जो चीज उनको नहीं कहा गया उस चीज को भी क्या है करते थे। खाने पीने के मामले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीज है, हालांकि खाने पीने के मामले में क्या है, यही मैं जो पसंद करता हूं यही खाना करके अल्लाह के रसूल नहीं फरमाए। जो अल्लाह ने हमें हलाल किए हैं उस चीज को हम खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें हलाल किया है उस चीज को हम, जो भी है अल्लाह ने हलाल किया, हमें खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये देखते थे कि अल्लाह के रसूल क्या पसंद करते थे। जैसा कि एक बड़ी मिसाल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात में, एक दर्जी जो टेलर थे, सहाबा के ज़माने में एक टेलर थे दर्जी, वो दावत के लिए बुलाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। साथ में अनस इब्न मालिक भी आए। तो 2-3 सहाबा थे। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु थे अल्लाह के रसूल के खादिम, और अल्लाह के रसूल के खिदमत में क्या है हर वक्त क्या है आगे आगे रहते। तो देखे अल्लाह के रसूल सल्लम सालन में कुछ चीज़ को तलाश कर रहे हैं। तो देखा तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा क्या तलाश कर रहे हैं, तो देखा कि अल्लाह के रसूल कद्दू तलाश कर रहे हैं। तो मैंने फौरन क्या है उससे कद्दू निकाल के अल्लाह के रसूल के बर्तन में डालते ही गया। उसके बाद से मैं कद्दू खाने के क्या है मुझे मोहब्बत लग गई। ये जरूरी नहीं था, सोचिए ये जरूरी नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत, इतना पैरवी वो करते थे, इतना मोहब्बत करते थे, अपनी जान इछावर कर देते कि खाने के मामले में अल्लाह के रसूल क्या पसंद करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे, इतना करते थे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। एक मरतबा नमाज के वक्त में जूते पहनते हुए अल्लाह के रसूल से नमाज अदा किए। फौरन नमाजी के वक्त में इमामत की हैसियत में जूते को निकालकर नमाज अदा की। सारे सहाबा पीछे निकाल दिए जूते। फौरन अल्लाह के रसूल सलाम के बाद सवाल किया कि आप लोग क्यों जूते अपने पैरों में जूते और चप्पल को निकाला। सहाबा ने कहा राइना खलात निआलकुम फअखरजना निआलना, अल्लाह के रसूल हमने आपको देखा कि आप नमाज में जूते निकाल दिए तो हम भी निकाल दिए कि वही आ गई कि इसके बाद जूता नहीं पहनना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे नमाज में जिब्रील ने बताया कि मेरे जूते में गंदगी लगी हुई है इसलिए मैंने निकाला, आप लोग क्यों निकाले। देखिए अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि हमने आपको देखा तो फौरन क्या है हम उस पर अमल करने लगे। तो यहां पर मुहतरम बुजुर्ग थी इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करते। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा देखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं इस्तिंजा जा रहे हैं,
استنجا جاتے وقت وہاں پر ٹہنی ہوئی تھی, ڈھالی تھی, درخت کی ڈھالی تھی, جھک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس کے بعد کئی زمانے کے بعد جب ان کو گزر وہاں سے ہوا, اس جگہ پر اترے, وہاں جاتے جاتے جھک کر گئے. ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سوال کیا وہاں پر اچانک آپ جھک کر کیوں گئے؟ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, انہوں نے ایسا کیا, میں بھی اسی طرح کرنا چاہتا ہوں. اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. دیکھیے خواہ اپنے ان کے زندگی کے معاملات اتنا محبت کرتے تھے, عبادتوں کے معاملے میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہوئے طریقے ہیں سنتوں کے معاملے میں کتنا آگے تھے. تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا. تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کیا ہے معاف کیا, اور ان سے کیا ہے سبحان اللہ راضی ہوا, اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کو کیا ہے ان کے لیے واجب کر دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں پر دوسری چیز سنت کا آ کر اہتمام کریں, سنت کی پیروی کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں, اپنے بچوں کو ایک ایک سنت کے اہتمام کرنے کے لیے ہم ترغیب دلانا چاہیے تاکہ اللہ کی محبت ہم حاصل کر سکیں. تیسری چیز یہ کہ ہم پاک و صاف ہوں, ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا, محبت کرتا, اور پاک و صاف رہنے والوں کو. علماء اکرام نے اس پاک و صاف کے اعتبار سے بتاتے دو پاکیزگی اعتبار سے بتائیں. ایک باطنی پاکیزگی جو شرک, بدعت, خرافات, اللہ کی نافرمانی سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے. اپنے دل کو اللہ کی نافرمانی, شرک و بدعت, خرافات, رسم و رواج, اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی چیزیں اس سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو آ کر بتائی. کیونکہ جب یہ دل پاک صاف رہے گا تب اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. ورنہ اس دل میں ان کی محبت, ان کی محبت, سب کی محبت لگا دیں گے, کہاں رہے گی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جگہ؟ اللہ کی محبت کے لیے جگہ تو رہنا ہے. ہم ساری محبت کو کہہ لے کے ڈال دیتے اپنے دل میں کہ ایسا ہو, یہ ہو, وہ ہو, ساری چیزیں. اللہ کی محبت کہاں ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں ہے؟ جگہ نہیں ہے. ہم جگہ نہیں رکھے. یہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ دل اللہ نے جو بنایا اس پر جو چیز پہلے بیٹھ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, اس کے بعد نکالنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسی لیے توبہ استغفار کے ذریعے سے, گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں, دل بھی صاف ہوتا ہے. کیونکہ جب گناہ کرتا انسان, اللہ کے رسول نے فرمایا نکتت فیہ نکتۃ سودا, جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے وہ کالا دھبا اللہ تعالیٰ نکال دیتا, صاف کر دیتا. نہیں, ایک کالا دھبا, دوسرا کالا دھبا, اس طرح ہو کر وہ انسان کا جو دل ہے ایک دم کیا ہے سیاہ رنگ, ایک دم کالا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر, اللہ کے رسول وسلم کی حدیث میں فرمایا حتی یصیر مربادا کالکوز مجخیا, اس کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی پیالہ یا کوئی لوٹا ہم بالکل کیا ہے سے ہم بند کر کے الٹا رکھ دیے ہیں, اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہتی. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. ہماری کیفیت ایسی ہے, نیکی کو نیکی نہیں سمجھ رہے ہیں, بس اوقات اللہ حفاظت کرے نیکی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت ہمارے لیے بوجھ ہے, نماز کو باجماعت آنے ہمارے لیے بوجھ ہو جاتی ہے, قرآن کے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہمارے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں. کب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے, کب مصلی سے ہم جگہ خالی کریں گے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے برعکس حالت ہماری ہے ولا یعرف منکرا, منکر کو گناہ نہیں سمجھتے. یہاں تک کی حالت ہوگی ہے گناہ کو پسندیدہ بن گئے. میوزک کئی لوگوں کو پسند ہے, گانا کئی لوگوں کو سننا پسند ہے, کہتا ہے کہ دل کو تسلی لگتی ہے. اللہ اکبر. برائی میں پڑنا لوگوں کو پسند آتی ہے, فحاشی میں گرنا لوگوں کو پسند آتی, لیکن وہی عبادتوں کے معاملے میں کیا بوجھ لگتا ہے. یہ کیوں یہ کیفیت بدلی؟ اسی وجہ سے کہ گناہ پر گناہ انسان کرتے کرتے توبہ استغفار نہیں کیا, اس کا دل کی کیفیت بالکل بدل گئی. اب وہ برتن میں کوئی چیز نہیں ہے,
تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کو صاف کرے، توبہ کرے، اللہ سے کیا ہے اپنی غلطیوں کو اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کو کیا ہے معافی طلب کرے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، جس کے ذریعے سے کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ پہلے دل کو کہا، اس کے بعد عمل کو کہا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے جسامت کو، جو تمہارے جسم کی کیفیت کو نہیں دیکھتا کہ باڈی بلڈر ہیں، ارے بڑے ہٹے کٹے ہیں، ارے خوبصورت ہیں، بڑا لباس بڑا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کالا کلوٹا انسان بھی، غریب تا غریب انسان بھی، مجبور انسان بھی اللہ کے سامنے محبوب بنے گا۔ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ظاہر نامی ایک صحابی تھے۔ ظاہر نامی ایک صحابی تھے، بہت کیا ہے چہرے سے کیا ہے لوگ ناپسند کرتے تھے، ان سے ملاقات، ان سے کسی ملنے سے بھی کیا ناپسند کرتے تھے۔ ویسے صحابی تھے، ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چپکے سے جا کے ان کے آنکھ بند کر کے کہا کہ میں یشتری منی ھذا الغلام، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چھویا، فوراً کیا ہے پہچان لے، اے اللہ کے رسول اس بندے کو کون خریدے گا؟ میری اوقات کیا ہے، مجھے لوگ ناپسند کرتے ہیں، مجھے نہیں کوئی بھی نہیں خریدے گا کر کے وہ صحابی جب بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس تمہاری قدر و قیمت نہیں ہو، اللہ کے پاس تمہاری قدر بہت ہے، اللہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل میں جو چیز ہے وہی ظاہر آئے گی، ہمارے انٹینشن کے مطابق ہمارا ایکشنز رہے گا۔ تو یہاں پر ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ پاک و صاف ہے، گناہوں سے پاک کیا ہے بندہ، اپنے آپ کو صحیح معنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان غلطی کرنے والا ہے، غلطی انسان کی فطرت ہے، لیکن ان میں سے سب سے بہتر انسان جو فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے، جیسے کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے آدم کے اولاد، سارے آدم کے جو نسل سب غلطی کرنے والے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر وہ جو فوراً توبہ کر دے۔ تو تیسری چیز اپنے آپ کو، اپنے ظاہری بھی اپنی باطنی بھی پاک و صاف رکھیں۔ لوگوں میں ایسی رواج ہے، گندا میلا کچیلا رکھ کر، پھٹے کپڑے رکھ کر اللہ کی بات کرتے کر کے ایسے مجاور قسم کے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز چیز پسند نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں خیال کریں۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز میں یہ بتاتا ہوں، کئی چیز میں نے نوٹ کی ہے لیکن آخری چیز یہ کہ نماز بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ نماز ایک انقلاب ہے، اللہ نے اس چیز کو اسی لیے فرض کیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا ہے ہم پر واجب اور مینڈیٹری رکھی، گویا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنا، اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا، اس کے بغیر زندگی گزارو گے تمہاری حالت بدترین حالت ہوگی، جانوروں سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے نماز کو ہم پر فرض کیا، 5 وقت نماز، کم از کم یہ 5 وقت نماز فرض جو اللہ نے کیا ہمیں اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، اس کے وقت پر ادا کریں، ہمارے وقت پر نہیں۔ ہم لوگوں کی حالت ہے میرے جو وقت ہے، میرے جو ٹائم ہے اس کے اعتبار سے میں ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اس کا مقررہ وقت پر فرض کر دیا، تو اس فرض کی چیزوں کو کیا ہے ہم اسی وقت پر ادا کریں گے۔ موٹی مثال، ٹائم پر ہم آفس نہیں جائیں گے، 1 دن 2 دن آ کر وارننگ دیں گے، تیسرے دن کیا کریں گے؟ فائر کر دیں گے۔ آپ جا سکتے ہیں، سوچئے اللہ اکبر، ہم اپنی نمازوں کے معاملے میں کوتاہی اتنا برتتے ہیں کہ ارے دوسری جماعت مل جاتی، ارے کبھی نماز وقت پر ٹائم پر میں، تو اب جماعت چھوڑ گئی تو کیا ہو گیا، ایسے ہم یہ کرتے ہیں۔ بس اوقات اللہ حفاظت کرے، اٹھتے ہیں ہم لوگ فجر میں 8 بجے الارم رکھ کے اٹھتے ہیں، کیوں؟ پہلے سے سوتے وقت کے پلان ہو گیا، فجر پڑھنا نہیں ہے، اٹھنا کب ہے؟ آفس کے لیے اٹھنا ہے،
یا تو بالغ ہوئے سے بچے جو اسکول پڑھتے ہیں یا کالج پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو جو الارم کب رہتا ہے 7:30 بجے، کیوں؟ اسی وقت اٹھنا ہے، فجر کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر! ہم اتنا سستی اور کاہلی کرتے ہیں، جو ہمارے لیے نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر فرض کیا ہے نماز۔ یہ نمازی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم کیا پروف کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس کا ہم خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے آ کر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جاب ہو، گیسٹ ہو، کوئی بھی کام ہو، وقت نماز آ جائے، نماز کے وقت آ جائے، اس وقت پر ادا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند نکات تھے، ان چیزوں پر ہم پابندی کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے اور نیک و کار بندے بن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس چیز کو غور و فکر کر کے اللہ کے لیے، اللہ کو ہم کیوں مدد کریں اور اس کی محبت ہم کیسے حاصل کریں، ان چیزوں کو کیا ہے یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اس کو غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو اس معاملے میں ترغیب دلائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، تاکہ ہم جب تک زندہ ہیں ان کو نیک بچے، نیک اولاد بنا کر جائیں گے، وہ ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنیں گے، ورنہ وہ ہمارے حق میں اللہ حفاظت کرے وبال بن جائیں گے، گریبان آخرت میں ہمارا پکڑنے والا سب سے پہلا۔ الگ سے کوئی دشمن بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اولاد خود ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہم الگ سے دشمن بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اگر تربیت ان کے صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کریں گے، وہ خود ہمارے اس گھر میں ایک دشمن کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، کھا رہے پلا رہے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں دشمن، آخرت میں میرا گریبان پکڑنے کے لیے ہم پرورش کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو غور و فکر کر کے اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے ساری دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس سے بڑھ کر ہم اللہ کی محبت کریں اور اس کے بتائے ہوئے اور اس کی پسندیدہ چیز کو ہم کریں۔ اس جو ناپسند کرتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو پرہیز رکھے اور دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس کی محبت اللہ تعالیٰ تم عطا کر۔ اللہ تعالیٰ جس عمل کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس عمل کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی دعائیں بھی، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ تیری محبت میں چاہتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو لوگ تجھے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی تو عطا کر، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور وہ عمل جو مجھے تیرے تقرب اور تیرے قریب لے جائے، تیری محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، تو عطا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے ہیں، جو کچھ ہم یہاں پر دیکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتے ہوئے، اس پر ثابت قدمی رہتے ہوئے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ جو بھی یہاں پہ انتظام کیے ہیں، مسجد حفیظہ کے ذمہ دار ہوں یا احباب ہوں، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے نام اعمال میں بھاری برکم بنائے، اسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔